اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی. جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے. اللہ اکبر. وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو حضرت زکریا کو پتا ہوتا کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے. بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے. آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو. پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے. اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تہاڈی نگاہ مرشد ہے. ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا. قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ. قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ. رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ. بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے. انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں. پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں. وہ فنا فی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مرید یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے. نہیں، جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا، تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا. صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیا بیماریاں نے. قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر. اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا.
آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں. یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں. نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے؟ آپ فرمایا تم کہو مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا، میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں. عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں، جو اسی بھی کراتے رہے اپنے کسی زمانے میں. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی. آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ نہ کہ ان دونوں کی. حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول، سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا. لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا. اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل. اتنا غصہ. حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے، لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے. آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑتے نا، امت نے کم چک کے رکھنا سی. وہ اتنا چکے ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا. پھر بھی قوم باز نہیں آتی، کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا، جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں؟ وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں. الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے. ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے. اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے. یہ اس طرح کے جملے بولنا، پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے. سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا. یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا، کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا. یا رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا. اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی، بالکل 24 کیرٹ سونا تھا. اچھا کتابوں میں آج بھی ہے. میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہمارے جیلم کی 3 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، یعنی 3 جگہ تقریر کرتے ہیں، 1 جگہ جماعت کراتے ہیں. اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا، لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے. تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا، ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا اجعلتنی للہ ندا، کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ سمجھائیں.
وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں, یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شئتا, جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے. میں کہ سر اگے سنتے لو, اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی. حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو, اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی. لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ, جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, کیونکہ دین کون سکھاتا ہے؟ پیغمبر. لیکن جو تکوینی امور ہیں, جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, واللہ ورسولہ اعلم, کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, سمجھ بوجھ, اور دیتا اللہ ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا, یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا, اللہ مجھے دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو پکڑ کے پھر وہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہہ دیا نا, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں, حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی. آدھی بات پکڑ لی, اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے, واللہ معطی وانا قاسم, پیچھے بھی کچھ الفاظ نے, اور اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں ہے, باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے, نہیں, جو اللہ چاہے. اسی لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں. ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول؟ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول؟ ٹریڈیشن میں, کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں نہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا. یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے. تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے, اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی, ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا, سر دیکھیں, ہنالک دعا زکریا ربہ, این اسی وقت اسی جگہ پر, دیر اینڈ دین. ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے, یعنی بنی اسرائیل کی, اور یہ جو میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں, خانقاہ نشین, یہ لیکن اللہ کی خانقاہ, جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارکم, ہم اس اکیڈمی کو دار ارکم کہتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی, ان کے باوجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے, اس لیے دار ارکم. پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارکم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے. عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم, اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں, فخر کے ساتھ کریں. مؤمن, مسلم, مسجد, یہ سارے الفاظ استعمال کریں.